نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ وہ عظیم ذات ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں شدت پسند ہوتے ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ کی محبت بہت زیادہ ان کے جسم میں دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا کہ چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ مولا جس زندگی میں تو نہیں۔ تو حق تعالی شانہ سے بندے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے کرتے ہیں۔ ابھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیوں کرتا ہے؟ تو پہلی وجہ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یہ چاہت ہے کہ ساری دنیا کے انسان میرے محبوب بن جائیں، اور ہر قول کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو قول ہے کہ اللہ شانہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ میرے محبوب بن جائیں، تو اس کی دلیل ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، امام غزالی نے احیاء العلوم جلد 4 میں اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لکا محب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیکا، بس میرا حق ہے تیرے اوپر کہ کن لی محبا، کہ تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یعنی اے میرے بندے، میرے جو تجھ پر احسانات ہیں، تجھے ان احسانات کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے کیا کر؟ محبت کر۔ اس حدیث میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اصل بات کو فرمایا کہ ان دونوں وجوہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ گویا کہ تجویز سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت کریں کہ خود اللہ کی چاہت ہے کہ بندے مجھ سے محبت کریں، اور دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب ایک جانب سے محبت کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف سے خود بخود محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ محبت الہی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر 70 مئوں کی محبت جمع کی جائے تو یہ محبت تھوڑی ہے۔ اللہ جل جلالہ ان 70 مئوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ خود تھوڑی دیر مراقبہ کریں نا، غور کریں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ خود نہیں کھاتی، اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ خود اچھا نہیں پہنتی، اپنے بچے کو اچھا پہناتی ہے۔ خود گیلے بستر پہ سوتی ہے، بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے۔ بچے کی محبت میں ساری ساری رات جاگ کر گزارتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 70 مئوں کی مجموعی محبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ اتنی محبت کرنے والا ہے، اس سے دل نہ لگانا، اس کی چاہت زندگی پر نہ گزارنا، اس کی چاہت والی زندگی، یہ شرافت کی زندگی تو نہ ہوئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو زمین کی وہ جگہ جہاں وہ گناہ کر رہا ہے اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دیں میں اسے دنسا لوں،
آسمان کی وہ چھت اللہ سے کہتی ہے جس کے نیچے گناہ کرتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں اس پر گر پڑوں، تو اللہ جل جلالہ اس سے فرماتے ٹھہر جاؤ، اسے مہلت دے دو، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو۔ اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، اگر میرا بندہ ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل نہ دو۔ سبحان اللہ، کسی دن تو توبہ کرے گا نا، کسی رات تو توبہ کرے گا نا، جب توبہ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کا رب اس کو معاف کرے گا۔ ایک حدیث سے قدسی میں ہے کہ اے میرے بندے، ہر کوئی تجھ سے اپنی خاطر، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے صرف تیری خاطر محبت کرتا ہوں، بے غرض محبت کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ تشریف فرما تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کسی گاؤں میں آپ کا قیام تھا، وہاں کسی جگہ پر ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لیے روٹیاں پکانے میں مصروف تھی۔ تو وہ روٹیاں کا جو تندور تھا، جب تندور میں آگ کی لپٹ باہر ہوتی ہے نا، جب آگ لگتی ہے لکڑیاں تندور کی آگ باہر آتی ہے، وہ عورت بڑی کوشش سے اپنے بچے کو آگ سے بچاتی تھی کہیں اسے آگ کی گرمائی یا سیک نہ لگ جائے۔ پھر جب اس عورت کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر اس عورت نے آپ سے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس عورت نے سوال کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے 70 سے زیادہ مہربان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ماں سے 70 سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا ماں اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں کس دل سے جلائے گا؟ سبحان اللہ۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ نہیں پھینک سکتی۔ حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فإذا امرأة من السبی تسعى اذا وجدت سبیا فی السبی اخذته الی آخرہ۔ میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان میں سے ایک قیدی عورت بھی دوڑتی پھر رہی تھی، جب کہیں کسی بچے کو دیکھتی تو اس کو دوڑ کے جا کے اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی، دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کی قسم پیارے آقا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر شفقت کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں، زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں، پھر خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر آسمان کے کنارے تیرے گناہ کو چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل آئیں اور تو صدق کے دل سے توبہ کرے اور ہاتھ اٹھائے میں ایسا کریم اور ایسا سخی ہوں، میں ایسا رحیم ہوں، غفرت لکا ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ پر قلم پھیر دوں گا، مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ترمذی شریف میں، اللہ فرماتے ہیں میں تو تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف آ تو صحیح۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے انسان سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم، اللہ سے زیادہ اس انسان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ایک فرمائی ہے۔ شیخ سعدی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ گار اپنی خطا کا مقر ہوتا ہے نا، اقرار کرتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں معافی کا خواستگار ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یا ملائکتی
اے میرے فرشتو، قد استحیت من عبدی ولیس لہ غیری، مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے سے، میں اس کی خطائیں بخش نہ دوں کیونکہ اس کے لیے سوائے میرے در کے اور کوئی در نہیں ہے، اور اس میں جا کر سوال کرے اور اپنی حاجت پوری کرے۔ اللہ اکبر، ایسے کریم اور رحیم رب پر قربان کیوں نہ ہوں؟ اس کے لیے گناہ تو ہم کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم جب بھی ذکر کے مجلس میں آئیں اللہ جل جلالہ کی محبت اپنے دل میں ڈالیں، اور اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں مجھ سے محبت کریں تو اللہ کی محبت ہمیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی۔ اللہ اکبر، من طلبنی وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، ومن وجدنی عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، ومن عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا، احبنی، اس نے مجھ سے محبت کر کے محب بن گیا، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی نا، عشقنی، وہ میرا عاشق ہو گیا۔ اور یہی چیز ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر میں نے دنیا میں کسی سے عشق کرنا ہوتا نا، کسی سے محبت کرنی ہوتی انسانوں میں سے، تو ابو بکر سے محبت کرتا، لیکن میں نے اللہ جل جلالہ سے محبت کر لی ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں محبت آ جائے اور اللہ جل جلالہ کی محبت میں ہم جینا اور مرنا اپنا ایک تصور کر لیں۔ اس لیے کہا نا باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافر و گبر و بست پرستی، باز آ این درگے مادر گا نا امیدی نیس، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار اگر تیری توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی باز آ جا۔ آپ دیکھیں، آخری بات کرتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ پیارے آقا حبیب اللہ ہے نا، اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جی آپ نے خلت جگری محبت ابراہیم سے کر لی ہے تو ہم آزمائیں نا، فرمایا جاؤ آزما لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آزمانے کے لیے انسانی صورت میں ایک انسان بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اللہ جل جلالہ کا نام لیا، سبوح قدوس، یہ جو اللہ کے نام ہیں، یا سبوح قدوس، یہ جو اللہ کے نام لیے تھے، تو آپ نے جب جانے لگا کہا بھائی ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا نام لو، میرے محبوب کے نام میں وہ لذت ہے کائنات کے کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تو ویسے نہیں لوں گا، کیا دو گے؟ کہا آدھا ریوڑ دے دو، آدھا ریوڑ دے دیا۔ پھر کہا جب جان لگا کہا میرے رب کا نام پھر لو، یہ آدھا ریوڑ اور لے لو۔ جب آدھا یہ پورا ریوڑ بکریوں کا دے دیا تو جانے لگا، تو اسے کہا ہوئے بھائی تیرے زبان سے میرے اللہ کے نام کی وہ لذت ہے، میرے کان اور میرا دل فرحت سے لبریز ہو جاتے، ایک دفعہ پھر کہے۔ اس نے کہا تیرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، تو کیا دے گا اس کے صلے میں؟ کہا میرے بھائی دیکھ تو نے بکریاں لی ہیں نا، اب چرانے کے لیے چرواہا کی ضرورت ہوگی، ایک دفعہ میرے محبوب کا نام لے، میں ساری زندگی تیرا غلام بن کے، تیرا نوکر بن کے تیرے ساتھ چلوں گا۔ جبرائیل سامنے آ گئے، کہا ابراہیم میں انسان نہیں ہوں، میں تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا۔ آج اللہ کے لیے ہم گانا نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے لیے ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے لیے ہم قرآن کا وقت نکال کے تلاوت نہیں کر سکتے، ہم کہاں اللہ جل جلالہ کا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے پھر یہ ہوگا کہ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا مولا جدھر گئے ہم۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے۔ یہ جو مجلس ذکر ہے یہ بھی اللہ کا نام لیں گے ہم، اب پتہ چلے گا ہمیں اپنے اللہ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ جنہیں دنیا میں جس سے پیار ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کی نام میں مست ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس مجلس ذکر میں آیا کریں۔ آپ خواتین بہنیں میری بدھ کے دن ہے، جمعہ کے دن عشاء کے بعد ہم مسجد دار ارقم میں ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے بھائی بچے آئیں، اس میں احباب اس میں بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت دلوں میں آتی ہے، اور یہ تصوف جو ہے نا، یہ تزکیہ ہے، یہ انسان کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ جس طرح میلے کپڑے کو آپ پانی میں بھگوتی ہیں اور اس کو صابن سے دھوتی ہیں اور پھر اس کو نچوڑتی ہیں اور پھر اس کو پھیلاتی ہیں، وہ اجلا اور صاف ہو جاتا ہے، یہی تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ اللہ کے نام کا ورد اور اللہ کے نام کی تسبیحات اور اللہ کی ضربیں، یہ ہمارے گناہوں کو دھو دھا کے صاف ستھرا کر کے ایسا اجلا بناتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔